السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. چند دعائیہ کلمات ہیں. خداوند متعال تمام حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار اس ماہ مقدس کے فیوض و برکات سے ہم سب کو حصہ کثیر عنایت فرما. پروردگار اس شب جو کہ لیلۃ القدر کی شب ہے، اس شب میں ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاجات و مناجات کو قبول فرما، اور آئندہ پورے آنے والے سال میں جو تقدیر لکھی جائے گی اس میں تمام حاضرین کے لیے حجاج کرام کا نام درج فرمائے اور مال و رزق میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرمائے. جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عنایت فرمائے، علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی توفیق عنایت فرمائے. آج کے افطار کا اہتمام برادر سید علی مظہر صاحب کی طرف سے ہے. خداوند متعال ان کے اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. ان کے والدین، ان کی ہمشیرہ، ان کے بھائی، ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرمائے اور ان سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. ناظرین اکرام، ایام لیالی قدر ہیں. 19، 21 اور 23 رمضان المبارک مکتب تشیع میں، اور ان 3 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جو حقیقی لیلۃ القدر ہے. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نام ہے جیسے لیلۃ القدر کی ایک رات فکس نہیں ہے، اس کے 3 احتمالات ہیں. 19 کو ہو سکتی ہے، 21 کو ہو سکتی ہے، 23 کو ہو سکتی ہے. یہ علم خدا میں ہے.
اور اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی جو قرآنی نام ہے وہ لیلۃ القدر ہے. ان کی قبر کے اور ان کی تاریخ شہادت کے ایام بھی 3 ایام پر منحصر ہیں. 3 جگہ آپ کی قبر کے بھی احتمالات ہیں، ایک ہے اپنے گھر میں، ایک ہے منبر رسول کے پاس، اور ایک ہے جنت البقیع میں. اسی طرح آپ کی شہادت کی تاریخیں میں 3 ہیں. پاک پیغمبر کی شہادت کے 60 دن بعد، آپ کی شہادت کے 75 دن بعد، آپ کی شہادت کے 95 دن بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنے احتمالات پائے جاتے ہیں ان تمام احتمالات کو کور کریں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ ہم لیلۃ القدر میں داخل ہوں گے. اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں میں 19 کو نہیں 21 کو کر لوں گا، 21 کو نہیں 23 کو کر لوں گا، اب اسے کیا معلوم کہ وہ 23 میں ہے راز یا 21 میں ہے یا 19 میں ہے. البتہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو روایت منسوب ہے، اور اسی لیے میں جب روایت پیش کرتا ہوں تو معصومین کے نام سے، جو کہ حالت روزہ میں انتہائی احتیاط سے کسی حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے، معصومین نے فرمایا یہ 3 راتیں جو ہیں لیلۃ القدر کی، آپ سمجھ لیں کہ ہماری تقدیر کے بننے کے 3 سٹیپ ہیں. 3 سٹیپس ہیں. جیسا کہ ایک بچہ ہے جو پرائمری اسکول میں ہوتا ہے، پھر ہائی میں جاتا ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے، یہ 3 سٹیپس ہیں. ایسے ہی گریجولی بلند ہوتا ہے آدمی. 19 کی رات جو ابھی داخل ہونے والی ہے، 19 کی رات کو جو آج آپ اعمال کریں گے، اس رات کو تقدیر الہی آئندہ آنے والے پورے سال کا آپ کا کیلنڈر، آپ کے پورے سال کا شیڈول، آپ کے پورے سال کی زندگی کے امور، جن میں اچھائیاں بھی ہیں، جن میں آپ کی ابتلا بھی ہے، جن میں آزمائش بھی ہے، اور آئندہ آنے والے سال میں حجاج کرام میں آپ کا نام، یہ سب کچھ اس رات کو تصویب ہونا، یعنی اس رات کو پیش کیا جاتا ہے. اور 21 کی رات کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے، اور 23 کی رات کو نافذ العمل ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کون سا حصہ ہم سکپ کریں؟ جیسا کہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، پھر تو یہ 3 درجے ہیں. کوئی کہے کہ میں سبحان اللہ پڑھ کے کہوں کہ میری تسبیح مکمل ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے. یا صرف الحمد کہہ لے نہیں، صرف اللہ اکبر کہہ لے نہیں. تو گویا یہ لیلۃ القدر کے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ تینوں پارٹ یکجا ہونا ضروری ہے. 19 کی رات بھی، 21 کی رات بھی، اور 23 کی رات بھی. اور اس رات کی فضیلت کو 4 چاند لگا دیے ہیں ایام حضرت امیر المومنین نے. سبحان اللہ. کہ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے اور حقائق کے اعتبار سے بعد پیغمبر جو علم امیر المومنین کے پاس ہے وہ زمانے میں کسی اور کے پاس نہیں. بلکہ اس کے ہم یہ جوڑ سکتے ہیں کہ ان 2 راتوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، پاک پیغمبر کے دونوں فرمان ہیں، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. ایک اور بھی الحق مع العلی والعلی مع الحق. تو گویا 3 چیزیں ہو گئی. ایک ہو گئے علی، ذات علی، ایک ہے ذات قرآن، اور ایک ہے ذات حق. ذات حق تو خداوند عالم، یعنی ایک خود حق و حقیقت ہے. تینوں چیزوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان تینوں راتوں میں جو استفادہ کرتا ہے وہ کرامات امیر المومنین کو بھی حاصل کر لیتا ہے، وہ قرآن مجید سے بھی تمسک اختیار کر لیتا ہے، اور جو قرآن اور علی سے متمسک ہو جائے تو طے شدہ ہے کہ وہ حق و حقیقت پر گامزن ہے. اس کے لیے گمراہی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بلکہ اس کو دوسری تعبیر سے اگر میں یوں کہوں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے عطرت ہیں. تو اس رات کو دونوں چیزیں جمع ہیں. عطرت کے پہلے فرد امیر المومنین ہیں، اور قرآن مجید جو کہ لاریب کلام ہے، دونوں اس رات میں، دونوں کا ذکر اس رات میں جمع ہو رہا ہے. لہذا دونوں سے ہم تمسک کرتے ہیں. سورہ مبارکہ قدر سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ان ایام کو مخصوص کیا ہے کہ قرآن مجید کے علوم، یعنی علوم قرآن سے متعلق کچھ معلومات اپنے جوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو باہم پہنچائی جائیں. کہ قرآن صرف یہ تاکید کر دی جاتی ہے قرآن پڑھ لو، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کے اندر جھانکنے سے پہلے، قرآن کی گہرائی تک جاننے سے پہلے کچھ علوم کا ہونا ضروری ہے، کچھ اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے. تب جا کر آپ قرآن سے وہ متعلق لے سکتے ہیں.
تو ہم نے ایک تو یہ لیلۃ القدر ایام قرآن ہے، لیکن ہم نے اس کو اس سینیریو میں پیش کرنا ہے کہ قرآن بزبان علی، قرآن بزبان علی، اس کے دونوں عنوان ہو سکتے ہیں. ایک تو ذات علی جلی ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے لارب کلام میں قرآن کا کیسے انٹروڈکشن کرایا ہے، اور دوسرا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اس قرآن کو جو کہ شاہد ہے نزول قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، پہلی آیت سے لے کر. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ دو لفظ آتے ہیں شاہد و مشہود، شاہد و مشہود. کسی نے اوروں سے سوال کیا جو بڑے بڑے روات تھے، راوی بیان کرنے والے تھے روایتوں کو، اور بڑے بڑے مفتیان سے، خلفاء سے پوچھا کسی نے، تو انہوں نے جواب دیا شاہد کا مطلب ہے یوم جمعہ، جمعہ کا دن، مشہود کا مطلب ہے یوم آخرت. حضرت نے فرمایا نہیں. پھر کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یوم کا مطلب عید کا دن، شاہد کا مطلب عید کا دن ہے، اور مشہود کا مطلب کچھ اور انہوں نے بیان کیا. لیکن جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت مجیدہ آئی تو آپ نے فرمایا شاہد سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور مشہود سے مراد یوم آخرت اور میدان محشر. اچھا، باقی اوروں سے جو بھی سوال کرتا تھا تو اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ، جرت سے مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر سوال کر لیتا کہ یہ بتائیے کس دلیل پر آپ نے یہ کہا ہے، تو لوگوں کی دلیل بند. لیکن اہل بیت پر لوگ کھڑک کے پوچھتے تھے اور تسلی اور اطمینان سے پوچھتے تھے. انہیں پتا ہے کہ اہل بیت نے جو جواب دینا ہے وہی حقیقی جواب ہے، وہی الہی جواب ہے، اور وہی زبان رسالت کا جواب ہے. جب پوچھا گیا امام حسن مجتبی سے شاہد سے مراد آپ نے کیسے رسول خدا لیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے. یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت دوسری آیت کو ڈیفائن کر رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. تو شاہد رسول خدا ہیں، اور یہ شہادت کب پیش کریں گے؟ میدان محشر میں پیش کریں گے. لہٰذا وہ میدان مشہود کہلاتا ہے. جیسے آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ ضارب، اور دوسرا لفظ ہے مضروب. ضارب کہتے ہیں مارنے والا جو کسی کام کو انجام دیتا ہے، اور مضروب مفعول ہے یعنی کہ جس کو یہ کام، جس پر یہ واقع ہو رہا ہے. اسی طرح دونوں چیزیں ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بیسک انفارمیشن ضروری ہے، جن میں سے ہم عرض کر رہے تھے کہ کچھ کل بھی پیش کی ہیں، کچھ آج پیش کریں گے، کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول خدا کے لیے معجزہ ہیں، ایسے ہی قرآن مجید بھی الہی معجزہ ہے. جیسے قرآن مجید گزشتہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ایسے ہی علی ابن ابی طالب گزشتہ تمام الہی نمائندوں کی تصدیق کرتا ہے. مجھے انصاف سے بتائیں، آپ نے تورات دیکھی، زبور، انجیل؟ میں اپنے نوجوانوں کو انکریج کرتا ہوں آپ دیکھیں آج کا جو بائبل ہے. اگر آپ کو نہیں پتا یا دیکھنا ہے تو میری لائبریری میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی کہ بائبل کو بھی دیکھنا چاہیے اللہ کا، چونکہ اسی مہینے میں تینوں کلام، چاروں کلام نازل ہوئے ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی. 6 کو تورات، 12 کو زبور، 18 کو انجیل اور 23 کو قرآن. جس کا مطلب یہ کلام الہی کے نزول کا مہینہ ہے ماہ مبارک. جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں کلام بھی وہی نازل ہوگا کہ جو اللہ کا کلام ہے. لہٰذا باقی کتابوں کو دیکھنا چاہیے، تورات کو دیکھیں، بائبل اس کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں. اگرچہ زبور تو بالکل ایک چھوٹا سا پمفلٹ ٹائپ رہ گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم، حضور سرور کائنات نے کیوں تاکید فرمائی ہے کہ قرآن سے تمسک کرو، پڑھو، اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ. اگر قرآن مجید صرف
मुकद्दस किताब ही होती सिर्फ तकद्दुस के लिए, अगर ये इंसान के लिए एक पूरा जिसे कहते हैं कि दस्तूर हयात ना रखती होती, इंसान की लाइफ गुजारने का कानून इसमें अगर ना होता, तो फिर दुनिया ऐसे ही करती जैसे पिछली किताबों के साथ किया है कि हफ्ते में एक दिन किसी किताब के लिए मखसूस है, छोटा सा टुकड़ा पढ़, कोई हफ्ते वाले दिन छोटा सा टुकड़ा पढ़ देता है, कोई संडे वाले दिन पढ़ देता है, कोई किसी और दिन, कोई जुमे वाले दिन पढ़ देता है। इसका मतलब यह है कि कुरान से तमस्सुक हो गया? नहीं, अल्लाह ने 5 नमाजें वाजिब करके उसमें कुरान को इसलिए शामिल कर दिया है कि ताकि हर रोज कम अज कम 11 मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करें, जो कि कुरान का खुलासा है, जो कि कुरान का खुलासा है। लिहाजा कुरान मजीद से तमस्सुक, पहली तो बात यह जानना है कि कुरान एजाज है। कुरानी 3 किताबें जो हैं आसमानी, उनको अगर आपको कोई आदमी आपके हाथ में दे देना, ये बाइबल है, अगर आप कहेंगे ये अल्लाह का कलाम तो है बाइबल, लेकिन आपको एक थोड़ा डाउट होगा कि नहीं यार, इसमें सारी बातें अल्लाह की नहीं है, जो फिल वक्त हमारे पास मौजूद है इसमें मिक्स हो गए हैं, कुछ चीजें ज़बूर में हो गई हैं इसमें। लेकिन अगर आपके हाथ में कुरान दे दिया जाए, आपकी क्या फीलिंग होगी? यकीन है इस कुरान का एक एक हर्फ अल्लाह की तरफ से, किसी ने हुजूर के बाद ना इसमें ऐड किया है और ना इसमें से कम किया है, हमारा ये यकीन है। इसलिए, और ये जो कुरान मजीद आज तक तहरीफ से बचा हुआ है, इसमें किसी ने कुछ ऐड नहीं किया या कम या रद्द बदल नहीं किया, उसका क्रेडिट किसको जाता है? हमें और आपको। अगर हमारे आप पर होता तो न जाने कब का चेंज हो गया होता। एक दफा मिस्र में एक पूरा गिरोह था जिसने कुरान मजीद की आयत को चेंज कर दिया, और उन्होंने उससे मिलती, देखें कुरान मजीद की आयत का आखिर में, इसीलिए तो हुजूर सरवर कायनात को कुछ लोग कहते थे कि ये कुरान ये शायर है। क्यों कहते थे शायर? कहते हैं इस इनकी आयत का जो इख्तिताम है वो एक ही लबो लहजा पर होता है। जैसे कि आप अशार पढ़ते हैं ना, आखिर में क्या आता है? रदीफ है, काफिया है। इसी तरह कुरान मजीद की आयत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लेकिन हर एक आयत का आखिरी वजन ही ऐसा है, वो समझते थे कि ये शायर है। अल्लाह ताला की जात ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबग़ी लह, ना आपको हमने शायर बनाया है, ना हमने कुरान को शेर की शक्ल में पेश किया है, बल्कि हमने इस कुरान को आपकी हिदायत के लिए पेश किया। तो लिहाजा कुरान को किसी पैटर्न में देखें उसमें फिट आता है। नसर में देखें कुरान फिट आता है, शायरी में देखें कुरान के नमूने मौजूद हैं, किस्से में देखें किस्सा स्टोरी, उसमें कुरानी स्टोरी उसमें फिट आता है। यानी जिस एतबार से कुरान मजीद को देखेंगे तो कुरान मजीद का जो आज तक महफूज है, इसका क्रेडिट ना आपको है ना हमें है, इसकी जिम्मेदारी खुद खुदावंद आलम ने ली कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये देखें, अल्लाह ताला की जात मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला की जात खुद आके काम नहीं करती जैसे हमारे और आपके हाथ हैं। अल्लाह ताला के ऐसा ना जिस्म है ना ऐसा हाथ है। अल्लाह कैसे काम करता है? अल्लाह असबाब मुहैया करता है। अब कुरान मजीद के जो तहफ्फुज का जो सबब है वो किसको करार दिया? वो हुज्जत खुदा को करार दिया। क्यों? इसलिए कि वो और ये कुरान दोनों एक जैसे हैं। फर्क क्या है? ये अल्फाज की शक्ल में है और वो किरदार की शक्ल में। आज इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु तशरीफ ले आते हैं। इमाम ज़मान तशरीफ ले आते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली कुरान हमारे पास मौजूद है। आपका एक एक अमल ऐसा होगा कि जो बिल्कुल कुरान से मैच कर रहा हो। आप मुझे ये बताएं, हजरत फिजा नबी है, मासूम है, क्या है? कनीज है अहले बैत की, लेकिन 20 साल बराबर कुरान मजीद से बोलती रही। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ये जुमला कहते हैं वाह वाह नारे लग जाते,
میں یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، یعنی ایک فضیلت بیان ہوتی ہے جو کہ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر اس پکچر کا دوسرا رخ ہم دیکھیں کہ فضا بھی کنیز اہل بیت کہلاتی تھی، آگے آپ جملہ پورا کریں نا، ہم بھی اپنے آپ کو غلامان اہل بیت کہلاتے ہیں، کنیزان اہل بیت کہلاتے ہیں، تو کیا ہم قرآن سے جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، وجہ ہم نے قرآن سے وہ سیکھا نہیں ہے کہ جو سیکھنا چاہیے۔ 20 سال، میں ایک مثال لیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 5 سال، جن کا نام میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، سید محمد حسین طباطبائی۔ اپنے زمانے کے 5 سال کی عمر میں انہوں نے جتنے اس وقت مشہور ہو گئے تھے کہ لوگ جتنے سوالات پوچھتے تھے وہ قرآن سے جواب دیتے تھے۔ عرب نہیں ہے، کوئی بندہ کہے کہ وہ عرب ہیں، عجم ہیں۔ اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت آ گئی ہے کہ جب کچھ افراد نے تانا دیا حضور سرور کائنات کو کہ آپ حضور سرور کائنات کو قرآن عجمیوں نے سکھایا ہے۔ عجم کون ہوتے ہیں؟ جو عرب کے علاوہ ہیں، کہ عجمیوں نے سکھایا۔ تو یہاں اللہ کی آیت آ گئی، کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور ایسے نازل کیا ہے کہ آپ کو کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو رکھا ہے بطور معلم تاکہ ان کو آپ سکھائیں، چاہے عرب ہیں یا عجم ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، کیا حاکم شام عرب ہے عجم ہے؟ عرب ہے۔ جب روم کے بادشاہ نے اسے کہا، ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی، ڈبی سی جو ہوتی نا شیشے کی، کہا یہ لو اور اس میں کائنات کی ساری چیزیں بھر دو، تو وہ حیران کیوں ہو گیا؟ اگر عرب تھا تو قرآن آنا چاہیے۔ حیران ہو گیا، اس نے ابن عباس کو بلایا، وہ بھی تو عرب ہے، اس سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، اس نے کیا بھیجا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو اتنا قرآن نہیں آتا تھا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ روم کے بادشاہ کو اتنا آتا تھا۔ بھائی تب تو اس نے کوئسچن ریز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نان مسلم یا نان بیلیورز آپ کے قرآن کو زیادہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو ہمارے انٹرفیئر کے پروگرام ہوتے ہیں، آپ ان میں آ جائیے، دیکھیے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ آیات کے حوالے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں فلاں کی آیت یہ ہے، فلاں کی آیت یہ ہے، فلاں کی آیت یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچو یہاں تک کہ انہوں نے اس کو میچ کیا ہوتا ہے کہ تورات کیا کہتی ہے۔ اب سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے یہ پورے کا پورا تورات میں موجود ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ روم کو بادشاہ جو تھا اس کو زیادہ نالج تھا۔ اس نے جب بھیجا، ابن عباس سے کہا کہ کیا کریں، اس نے شیشی بھیجی ہے، اس نے کہا اس میں پانی بھر کے بھیج دو۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے قرآن بھی تو کہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی ابتدا ہم نے پانی رکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ابن عباس بھی عرب ہے، وہ بھی عرب ہے، یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، اور ادھر سے سوال کرنے والا عجم ہے۔ تو سید محمد حسین طباطبائی 5 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ شیعوں کو قرآن میں شیعہ حافظ نہیں ہوتے، پتہ ہے نا آپ سب کو کہ شیعہ حافظ نہیں ہوتے۔ اچھا، تو ابھی شیعوں نے قرآن کے حفظ کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ پرانے اور عادی حافظ، دیکھیں یہ لفظ ہے پرانے اور عادی۔ عادی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے جو عادت کے تھرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، عادت کے۔ ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی کس بات پر؟ سنیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی جو عربی کی جو ایک انڈیکس وہ ہے، لغت ہے المنجد، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ وہ خود منجد ایسی ہے، 60,000 حروف اس کے اندر ہے۔ اچھا، اس پر پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو اس نے میننگ پہلے نے لکھے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا وہ کس زمانے کے ساتھ رائج ہوتے تھے یا میچ کرتے تھے، اور آج وہ ہمارے زمانے پر پورا اترتے ہیں یا نہیں ہوتے، چونکہ ہر زمانے میں لینگویج تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، جیسے کہ انگلش بھی ہے، ہر زمانے میں کچھ ورڈ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ورڈ کم ہو جاتے ہیں، کچھ پرانے زمانے کے، کچھ نئے زمانے کے۔
تو وہ کہتے تھے جو عادی ہیں وہ صرف قرآن کو یاد کرتے ہیں سپارے 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 سپارے، جیسے آج کل وہ پڑھا جاتا ہے رمضان مبارک میں. لیکن مکتب تشیع نے جب قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حفظ کرنا شروع کیا، مراد یہ ہے کہ نمونہ پیش کرنا شروع کیا. حافظ تو پہلے بھی تھے. اب ابقات الانوار دیکھ لیں کہ صاحب ابقات جو ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ایک ایک حدیث کو کہاں کہاں سے جا کر ڈھونڈ کر لایا. آج کل تو آپ کے پاس بہت آسان ہے، گوگل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتا تو ہمارے پاس 10 لاکھ سے زیادہ بکس ہیں، اور جو ایک ہارڈ میں بند ہیں اور وتھ سرچ انجن. اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز تلاش کرنی ہے، ایک دفعہ اس کا حرف لکھیں تو جس جس کتاب میں جہاں جہاں جتنی دفعہ ہے نکل کر سامنے آ جائے. ہمارے حفا اور ایک قرآن مجید کی اسپیشل انڈیکس ہے جسے کہا جاتا ہے معجم المفہرس. معجم المفہرس مثلا آپ دیکھیں کہ انا انزلنا، یہ قرآن میں بے پناہ دفعہ ہے، لیکن اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر. اب یہ آیت پوری کی پوری اگر قرآن میں سے ڈھونڈنا چاہیں گے تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ جسے آدمی کو نمبر نہیں آتا، وہ جائے گا انزلنا کی لسٹ دیکھے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا. فی کی لسٹ دیکھے گا، اس میں بھی مل جائے گا. لیلہ کی انڈیکس میں وہاں بھی اسے مل جائے گا. قدر میں آئے گا، وہاں بھی مل جائے گا. یعنی کس انداز سے موجم کو فٹ کیا گیا ہے، انڈیکس بنائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی ایک حرف چاہیے تو وہ دیکھیں وہ لفظ کتنی جگہ انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے. یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے. تو یہ جو موجم کتاب کی شکل میں تھی، جب مکتب تشیع کے حفاظ پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے پوری کی پوری انڈیکس کو حافظ اور قاری کے ذہن میں اتار دیا. شاید میں پہنچا نہیں سکا مطلب. جیسے ہمارے مکتب تشیع کے قاری وہ صرف قاری اور حافظ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم ہے. آپ دیکھیں، آپ وہ قرآن مجید کھول کر کہتے ہیں بتائیے جی کون سا سپارہ ہے؟ اب اسے علم غیب آ گیا. حافظ کو علم غیب آ گیا. آپ جو ورق کھولتے ہیں وہ بتا دیتا ہے. اچھا اگر آپ کہیں کہ علم غیب آ گیا ہے تو پھر آپ اور ہمارے نزدیک غیب ہے، اس جس نے پڑھ لیے ہے اس کے نزدیک غیب نہیں ہے. ہم اسی آج تک بحث میں الجھے ہوئے. لہذا وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ بتائیے پیچھے سے شروع کی طرف 10 9 8 پیجز پڑھیں. وہ پڑھتے ہیں رفتار سے. پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہر ورق کی پہلی سطر کو پڑھیں، ہر ورق کی دوسری لائن کو پڑھیں. وہ ایک پیج کی ایک لائن کو پڑھیں گے، سیکنڈ لائن، دوسرے پیج پر پھر سیکنڈ لائن، تیسری پر پھر سیکنڈ لائن. ایسا تو ایکسل میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. ایکسل اتنے جلدی ایکوریٹ ریزلٹ آپ کو دیتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے دل میں صرف ولایت امیر المومنین ہے وہ اتنا منور ہو گیا ہے. جس کے دل میں جب آپ کہتے ہیں کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علی کو دل میں لانا ہے، ساتھ ساتھ قرآن کو بھی دل میں لانا ہے. جب قرآن کو دل میں لائیں گے تو ایسے قاری پیدا ہوں گے کہ جن کا نام حافظ ہے سید محمد حسین طباطبائی، اور 5 سال کے تھے. اور صرف یہ عجم تک نہیں رہا، یہ عرب میڈیا پر بھی آیا. عرب میڈیا کے بعد یہاں یورپ میں آیا، یورپ کے بعد برٹن، کہ انہوں نے اپنے اسپیشل جو ان کے پروگرامز تھے ان کو روک کر انہوں نے اس کا نام دیا کہ یہ ایک نابغہ ہے، ایک معجزہ ہے بچہ. اور ان سارے اینکرز نے 70 سوال کیے، 70 اور سب کے سب جواب دیے. اور جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آج کا معجزہ ہے. کہتے ہیں آج کا معجزہ ہے، حالانکہ انہیں ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. مکتب تشیع میں معجزہ اور ہوتا ہے، دیگر مکاتب میں معجزہ اور ہوتا ہے. وہاں دیوار سے خون نکل آئے وہ کہتے ہیں معجزہ ہے، آسمان سے کوئی چیز نیچے گر جائے وہ کہتے ہیں معجزہ ہے. مکتب اہل بیت میں معجزہ صرف اللہ کا نبی دکھا سکتا ہے یا اس کا امام دکھا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو کوئی دکھاتا ہے وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت ہوتی ہے. وہ کرامت ہوتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا. معجزہ آتا کس لیے ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس بندے کا کنیکشن اللہ سے ہے. ہمارا جتنا پیر فقیر ہو جائے اس کا کنیکشن اللہ سے جڑتا ہے ان ہستیوں کے واسطے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے. اسی لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر حضور سرور کائنات کے ساتھ
میں تیسرا ہوتا تھا کہ جو نماز پڑھتے تھے. فرمایا کہ میں شاہد ہوں, میں نے وہ پہلی آیت سنی کہ جب جبرائیل امین لے کر آئے. انی سمعت رنۃ الشیطان, میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی, اس لیے کہ ادھر سے قرآن نازل ہوا, ادھر شیطان نے چیخنا شروع کر دیا. کہا کس لیے, کہ کہا جو جو یہ قرآن سنے گا اس کے دل میں اب میرا جانا محال ہو گیا ہے. میرا جان امیر المومنین, ہم نے یہی کہا تھا, عنوان ہمارا یہ ہے کہ قرآن بزبان علی. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو گھونسلہ بنانے سے بچاؤ. گھونسلہ نسٹ پرندوں کا جو گھونسلہ بناتے ہیں, کہا اس سے اپنے دل کو شیطان کا گھونسلہ بنانے سے بچاؤ. کہا کیوں, کہ آپ کو پتا ہے پرندہ گھونسلہ کیسے بناتا ہے؟ پورے کا پورا وہ ٹوکڑا اٹھا کر لا کر کسی درخت پہ رکھتا نہیں, کیا کرتا ہے, ایک ایک دن کا لاتا ہے, ایک دن کا چونچ سے لائے گا, پھر اللہ نے اس کو اتنی سینس دی ہے کہ اس کو جوڑے گا. اور بعض اوقات تو آج اتنی انجینئرنگ پرندے کرتے ہیں اتنا بندہ نہیں کر سکتا گھونسلہ بنانے میں. جی ہاں, اور فرمایا کہ اس ایک ایک تن کا لے کر آتا ہے اور اس تنکے کو طریقے سے جوڑتا ہے. اور کہا کہ جب وہ تنکے کو اس کو گھونسلے کو جوڑ لیتا ہے تو پھر اس میں وہ دیتا ہے بچہ, انڈے دیتا ہے, بچے دیتا ہے. کہا جب وہ گھونسلہ بنا رہا ہوتا ہے اس وقت اس پر اگر کوئی حملہ آور ہو جائے, اس درخت پر کوئی سانپ ہے یا کوئی بڑا پرندہ ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ جائے گا. لیکن جب اس نے گھونسلہ بنا لیا, پھر انڈے دے دیے, اب بچے ہو گئے, اب اسی پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ آگے سے حملہ کرے گا, کہے گا تو نکل یہاں سے, اب یہ گھر میرا ہے. اب سنیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اپنے دل کو قرآن کا گھونسلہ بناؤ, اپنے دل کو قرآن کا گھونسلہ بنائیں, شیطان کا نہیں. کہا کہ شیطان, اللہ نے پہلے قرآن اپنے ہمارے دل کو رکھا ہی قرآن کے گھونسلے کے لیے, شیطان کے لیے نہیں. شیطان آتا ہے ایک دم, شیطان اپنا بنا بنایا ٹوکرا یا گھونسلہ ہمارے دل میں رکھ نہیں دیتا. فرمایا جیسے پرندہ تنکا کر کے گھونسلہ بناتا ہے, اسی طرح شیطان ایک ایک تنکا لاتا ہے. پہلے جھوٹ کا تنکا لائے گا, پھر غیبت کا تنکا لائے گا, پھر جناب نکتہ چینی کا لائے گا, پھر تہمت کا تنکا لائے گا, پھر اسی طرح بے ادبی کا تنکا لائے گا, گالم گلوچ کا. کہا جب یہ تنکے لاتا رہے گا, کہا جب پہلا تنکا لایا تھا آپ اٹھا کے پھینک دیتے تو اس کی جرت نہ ہوتی دوسرا لاتا, دوسرا پھینک دیتے جرت نہ ہوتی تیسرا لاتا. آپ اسی انتظار میں رہے, چلو ٹھیک ہے آج لے آیا تو خیر ہے, کل دوسرا آئے گا تو اکٹھے پھینک دوں گا, تیسرا آئے گا اکٹھے. کہا جب وہ تنکے لاتا 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 گھر بنا لے گا نا, پھر آپ چاہو گے کہ وہ نکلے آپ کے دل سے, وہ کہے گا بھائی اب یہ گھونسلہ میرا ہے, گھر میرا ہے, جو تو نے قرآنی تعلیمات لائی تھی ان کو نکال. اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر دونوں جنبے رکھے ہیں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اما شاکرن و اما کفورا, دونوں قرآنی گھونسلہ بھی ہے, شیطانی بھی ہے. اب فرمایا جس کو آپ نے پسند کرنا ہے وہ رکھ لیں. اگر قرآنی گھونسلہ رکھیں گے تو اس میں قرآن مجید کی تعلیمات اتریں گی, انبیاء کی تعلیمات اتریں گی, اس میں آل محمد کی تعلیمات اتریں گی. اور یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو شیطان کے گھونسلے کو نکال سکیں گی. دل ایسا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی گھونسلہ بن سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے کہ اسے ہاف کر لو, جیسے کہ بلیک اور وائٹ سی ہے کہ آدھا یہاں کالا جڑ رہا ہے آدھا سفید جڑ رہا ہے, ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا, اور یہاں مختلف کوسچنز ہیں کہ آج اگر جو قرآن مجید بچا ہوا ہے یہ اللہ پروردگار عالم کا ذمہ ہے, اور اس کا ذمہ ہے, اس نے اس کا سبب جسے قرار دیا ہے وہ حضرت امام صاحب العصر والزمان کو قرار دیا ہے. تو ہمارے بچے حافظ قرآن. اور اس وقت ابھی جو سعودی عرب میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا ہے قرآن مجید کا, وہ کس نے جیتا؟ ایک شیعہ بچے نے جیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا یہ عرب ہے یا عجم ہے, جیتا کن سے؟
اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآنی تعلیمات جس کے دل میں آ جائیں یہ پھر نہیں دیکھتی عرب کیا ہے عجم کیا ہے. دیکھیں السلمان منا اہل البیت، سلمان عرب ہے یا عجم ہے؟ تو وہاں جو اور تھے بڑے بڑے عرب، ان کو حضور نے کیوں نہیں فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت کے منزل پر ہیں؟ بلکہ ان میں سے تو ازواج مطہرات میں سے بھی ام سلمہ نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو کہا چادر کے اندر اہل بیت ہیں، کہا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انت علی الخیر، آپ خیر پہ ضرور ہیں مگر اہل بیت میں نہیں. آپ اچھے ضرور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہے اس کا مورل اچھا ہو سکتا ہے سب کچھ، لیکن اہل بیت کے اندر کا فرق نہیں ہو سکتا. لہذا آج بھی پرانی تعلیمات زندہ ہے. اب میں جلدی سے آگے بڑھوں چونکہ ماتم بھی ہے. حضرت امیر المومنین کے دور کا تھوڑا سا خلاصہ کر رہا ہوں کہ ہم ایام شہادت امیر المومنین مناتے ہیں تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. اپنے نوجوانوں کے لیے ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے سٹوری کیا ہے، کون سی مقدمات اور باتیں چلی ہیں کہ نتیجہ یہاں آیا. اور یہ بات یاد رکھیں امیر المومنین کا جو دور حکومت ہے وہ 4 سال 9 ماہ ہے. ظاہری خلافت 4 سال 9 مہینے، اور 4 سالوں میں مسلسل جنگوں میں امتحان رکھا. اچھا یہاں 3 قسم کے گروہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے. ان کی پیشین گوئی یا حضور سرور کائنات نے خود ارشاد فرمایا یہ آئیں گے علی آپ کے زمانے میں: قاسطین، ناقصین، مارکین. آہستہ آہستہ سمجھاؤ تیزی سے نہ نکل جائے. قاسطین اور ناقصین اور مارکین. قاسطین کون ہیں؟ معاویہ ابن ابی سفیان اور اس کے طرفدار، یہ ہیں قاسطین. حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے فرمایا اے علی آپ کو قاسطین سے بھی مقابلہ ہوگا. دوسرے ہیں ناقصین. ناقصین کون ہیں؟ طلحہ اور زبیر اور ان کا گروپ. اور تیسرا ہے مارکین. مارکین ایسے افراد تھے کہ جو دیندار کے لبادے میں تھے، اندر سے جاہل تھے اور اوپر سے دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اور کوفہ میں رہتے تھے ظاہراً بڑے مقدس لیکن اندر سے مولا علی کے دشمن. 3 یاد رکھیے، پہلے ہیں قاسطین، دوسرے ہیں ناقصین، تیسرے ہیں مارکین. قاسطین تینوں جنگوں میں الجھایا. قاسطین سے جو مولا علی کی جنگ ہوئی وہ جنگ صفین ہے جو 1 سال 8 مہینے جاری رہی ہے. ابھی یہاں بھی گرد و نواح میں 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، وہاں 1 سال 8 مہینے ایک جنگ جاری رہی. وہ کون سی جنگ ہے؟ صفین. یہ تھی قاسطین کے ساتھ. دوسری جو تھی ناقصین کے ساتھ وہ تھی جنگ جمل. طلحہ اور زبیر اور اس کے چاہنے والے، یہ ہوئی تھی بصرہ میں. اب اس پر ڈیٹیل ہو سکتی لیکن میں صرف اتنا ہی بیان کر کے آگے چونکہ شب ضربت ہے وہاں تک پہنچوں گا. اور تیسرے ہیں ناقصین. یہ وہ تھے جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اندر سے جاہل تھے. یہ تھے خارجی. یہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اسے کہتے ہیں جنگ نہروان. پہلی 2 کو چھوڑ دیں، تیسرے پر آ جائیں. نہروان ایک پلیس کا نام ہے، اس مقام پر دونوں جمع ہوئے. تو ان کے جو خارجی تھے ان کے افراد تھے 4000. اور جب یہ جنگ ہوئی تو ان میں سے 4000 میں سے 10 بچ گئے اور مولا علی کی طرف سے صرف 9 شہید ہوئے. اور جنگ میں جانے سے پہلے عالم قرآن نے بتا دیا تھا کہ ان میں سے 10 کے علاوہ کچھ بچے گا نہیں، اور ہمارے سے 9 کے علاوہ کوئی درجہ شہادت پر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، اسے کہتے ہیں علم ما کان و ما یکون. کہ آج کی رات جو تقدیر بننی ہے نا، یہ تقدیر وہ ملائکہ مقربین تقدیر کو لے کر زمانے کے امام پر آتے ہیں. اس رات تقدیر بنتی ہے. 21ویں کی رات کو تصویب ہوتی ہے، مراد یہ کہ فائنل منزلے پر جاتی ہے منزل پر، اور 23 کو جا کر وہ نافذ العمل اور ڈن ہو جاتی ہے. پھر جیسے مہر لگ گئی ایسا آپ کا اگلا سال گزرے گا.
اسے کہتے ہیں تقدیر الہی. آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کہتے ہیں میرے مقدر میں یہ تھا، ایسا ہو گیا. اسے بتاؤ آج کی رات مقدر ساز رات ہے. وہ جو آپ کہتے ہو نا میرے مقدر میں نہیں تھا گیا، آج رات مقدر میں بنائیے. آپ دعا مانگیں گے، زمانے کے امام کے پاس جائے گی، مہر لگے گی تو وہی مقدر میں آ جائے گا. تو جب ایسی بات ہے تو پھر آپ بے مقدروں کے دروازے پر کیوں جاتے ہیں؟ آپ ایسوں کے پاس آئیں کہ جن کے پاس آپ نے صرف دل کی بات کو پہنچا دیا، آپ کی بات مقدور ہو جائے گی. لہذا یہیں سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خوارج تھے 4000 کی تعداد تھی ان کی، اور جب ان میں سے 10 آدمی فرار کر گئے تھے، اور ان 10 فراریوں میں سے ایک تھا ابن ملجم. آپ کچھ بیک گراؤنڈ سمجھ آیا کہ کیوں اس نے مکہ میں، مکہ معظمہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اہل حق کون ہوتے ہیں، اہل باطل کون ہوتے ہیں. امام حسین نے کیوں اپنے احرام کو توڑا، عمرے میں تبدیل کیا، مکہ کو کیوں چھوڑا؟ خانہ خدا کی حرمت کے لیے. لیکن یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں مکہ معظمہ میں سازشیں بن رہی ہیں. یہی ان میں سے 3 افراد، ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اس کا قبیلہ تھا مرادی، اور دوسرا ہے برق بن عبداللہ، اور تیسرا ہے عمر بن بکر. یہ تینوں افراد خارجی میں سے تھے. یہ وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے تو فرار کر گئے تھے. کہتے ہیں کہ اگر 3 شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو اسلام میں امن آ سکتا ہے. کون کون؟ سنیے گا آہستہ آہستہ. میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں ہسٹری پتا ہو، اور صحیح ہسٹری اس لیے کہ جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ساری کی ساری پکچر سامنے ہوتی ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ خود ایک تاریخ میں اجتہاد ہوتا ہے کہ آپ سب سے لے کر، چونکہ آج کل تو ریسرچ کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہے پہلے آپ فٹ نوٹ لیتے ہیں ان میں سے، اور پھر ان کی چھان بین کرتے ہیں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. لہذا یہ 3 افراد ہیں، انہوں نے بیٹھ کر سازش کی کہ ان 3 افراد کو ختم ہونا چاہیے. ایک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا جائے، اور ایک حاکم شام کو جو شام میں ہے، اور ایک عمرو ابن عاص کو جو مصر میں. تینوں نے پلاننگ کی، اور جس رات کا انتخاب کیا وہ آج کی رات ہے، 19 رمضان المبارک کی رات. اور انہوں نے کہا، اور جو مصر گیا وہاں عمرو ابن عاص اپنی جگہ اس نے کسی اور کو نماز کے لیے بھیج دیا. یہی پلاننگ تھی، اور وہ بندہ مر گیا اور وہ بچ گیا. جب شام میں یہ کارروائی ہوئی تو شام میں جیسا ہی اس نے حملہ کیا تو وہ بچ گیا، لیکن اس کا ایک حصہ مجروح ہو گیا، مجروح ہوا. اور اس قاتل کو پکڑا، انہوں نے پکڑ کے پھر چھوڑ دیا. بتائیے کیوں چھوڑا؟ اب انتہا ظلم کی دیکھ لیجیے، علی کی مظلومیت کی. اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا پلان کیا تھا، کہا یہ پلان تھا. کہا کوفہ کون گیا ہے؟ کہا ابن ملجم. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علی اس دنیا میں نہیں رہے. جب اس نے یہ خبر دی تو حاکم شام نے اسے اس صلے میں آزاد کر دیا. اور تیسرا تھا عبد الرحمن ابن ملجم. یہ اسی نیت سے، اب ڈیٹیل زیادہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ماتم کے لیے زیادہ وقت بچے پرسے کے لیے 4 یا 5 منٹ کی زحمت ہے آپ کو. اب یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہاں سے بھاگ گیا تھا یمن، اور یمن سے آیا، اور جیسے ہی یمن یہاں عراق میں داخل ہوتا ہے، اس کی نگاہ پڑتی ہے ایک حسین عورت پر جس کا نام ہے قطام، جس کا باپ اور اس کا بھائی نہروان میں علی کے ہاتھوں ختم ہو چکے تھے. اس کو اپنا بغض تھا. اس نے اسے کہا کہ میں شادی کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط 1000 دینار، دوسری شرط 1 غلام اور 1 کنیز، اور تیسری شرط ہے امیر المومنین کا سر. آپ اندازہ لگائیے لوگوں کو ایسی باتیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں. اور آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، دنیا اپنے دنیاوی لیڈروں پر مرتی ہے، لیکن آج ہم کیوں نہ گریہ کریں کہ کائنات کا امیر ہے. باقی باتیں کا لفظ کروں گا. آ جائیے آج کی ضربت پر اس کی ہسٹری بتاتا ہوں آپ کو. آج کی رات وہ رات ہے
کہ جس رات نے زینب و کلثوم کو رلا دیا. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو مسجد کوفہ کے دروازے زور زور سے بجنے لگے. آج کی رات وہ رات ہے جس دن ایک شیعہ علی بھی ماتم نہیں کر رہا بلکہ خود جبرائیل ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آج ہم ابھی مجلس کا اختتام ہوگا، ماتم ہوگا، افطار کا اہتمام ہوگا. آپ دیکھیں گے نا دسترخوان پر اللہ نے مومنین کو کتنا دیا ہے. انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کے سامنے مختلف قسم کے کھانے آئے نا تو تھوڑی دیر سوچنا کہ میرے مولا علی کی کیا پوزیشن تھی. میرے مولا علی نے اپنی اولاد کو بلا لیا تھا کوفہ میں، اور ہر روز، اور جو افراد زیارت پر گئے ہیں نا آپ تھوڑی دیر کے لیے کوفہ چلے جائیں، آپ کو مسائل سننے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کوفہ کے ساتھ مولا علی کا گھر ہے نا، اسی گھر کے اندر ایک حجرہ جناب زینب کبریٰ کا ہے، اس میں ایک حجرہ بی بی ام لیلہ کا ہے، اسی میں ایک چھوٹا سا کمرہ حسنین شریفین کا ہے، اور اسی گھر میں امیر المومنین موجود ہیں. ہر روز کسی ایک کے گھر افطار کرتے ہیں، اور آج کی رات کا افطار بی بی ام کلثوم کے گھر تھا. آپ دیکھیں گے کہ مملکت اسلامیہ کا سردار اور سربراہ ہے، اور افطار میں کیا سامنے آتا ہے. اور بی بی ام کلثوم نے 3 چیزیں لا کر رکھی، 2 جو کی روٹیاں ہیں، اور ایک تھوڑا سا نمک ہے، اور ایک دودھ کا گلاس ہے. جب یہ 3 چیزیں سامنے رکھی نا، مجھے پہلے اتنا بتائیے، یہ میں کہوں گا کہ علی کی غربت یہ ہے، میں کہوں گا علی کی بیٹیوں کی غربت جو بعد میں بابا کے بعد کوفہ آئیں گی نا، وہ غربت اور ہے. ابھی بابا کی شاہی کا زمانہ ہے. مجھے بتائیے بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ امیر المومنین ہو، مجھے اتنا بتائیے کہ کیا بی بی اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھ سکتی تھی؟ یقیناً اگر گھر میں کچھ اور ہوتا تو ضرور رکھ دیتی. جب یہ رکھا ہی ہے نا تو امیر المومنین نے فرمایا بیٹا اے ام کلثوم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بابا اتنی چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرتا ہے، یہ زیادہ ہے. کہا بابا یہ تو معمولی چیزیں ہیں. کہا ان میں سے ایک اٹھا لیجئے. بی بی ام کلثوم کہتی ہیں میں نے دودھ کو اٹھانا چاہا، میرے بابا نے میرا ہاتھ تھام لیا. کہا بیٹا دودھ نہیں. نمک اٹھانا چاہا تو کہا نمک نہیں، کہا دودھ اٹھا لیجئے. کہا کیوں؟ کہا اے میرا بیٹا کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بابا محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے زیادہ دیر کھڑا رہے؟ ایک جملہ. اور کہا اس دودھ کو اٹھا لیجئے کہ ایک جو مملکت اسلامیہ کا جو بادشاہ ہے، خلیفۃ الرسول ہے، جانتے ہیں امیر المومنین نے کیا فرمایا اس کی خوراک کتنی ہونی چاہیے؟ کہا کہ اس کی امت کے غریب اور نادار افراد کی خوراک جتنی اس کی خوراک ہونی چاہیے. کہا اے بیٹا ام کلثوم مجھے یہ بتائیے کیا آج کوفہ کی ہر بیوہ عورت کے بچے کے پاس دودھ موجود ہے؟ اجرکم علی اللہ یا علی، اجرکم علی اللہ. بس روزہ افطار کیا ہے، اور افطار کرنے کے بعد آج کی رات ایک مرتبہ مولا امیر المؤمنین کو گھنٹیوں کی آوازیں آئیں. جو اونٹ کی گردن میں گھنٹی ہوتی ہے نا، بیٹا حسن سے پوچھا بیٹا حسن یہ اونٹ کی گھنٹی یہ آپ اور ہمارے لیے ہے. کہا یہ گھنٹیاں کس کے لیے؟ کہا مولا یہ لوگ حج پر جانے کے لیے قافلے تیار ہو رہے ہیں. اور پھر پوچھا ایک مرتبہ، کہتے ہیں اس سال علی حج اکبر کو نہیں ملے گا، اس سال علی اپنے خالق کے اکبر سے ملے. اور ایک مرتبہ کسی نے کہا آقا آج جمعے کا دن ہے، اپنی ریش مبارک کو خضاب کر لیجئے. فرماتے ہیں اب یہ علی کے سر کے خون سے خضاب ہوگی. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. 19 رمضان المبارک کی شب ہے، اور بی بی ام کلثوم فرماتی ہے، اور امام حسن نے مجتبیٰ سے پوچھا بیٹا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کہا 18 کا دن گزر گیا ہے. کہا کتنے دن باقی ہیں؟ کہا 12 دن باقی ہیں. یہ ایک غیر محسوس طریقے سے اپنے گھر والوں کو، کوئی بچوں کو پیغام دے رہے تھے. دیکھیں ہمارے یہاں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا، ڈاکٹرز بتا دے کہ آپ کے والد کے صرف چند گھنٹے باقی ہیں. اولاد کیا کرتی ہے؟ باپ سے لپٹ کر گریا کرتی ہے، باپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی ہے کہ جتنی زیادہ خدمت کر لی جائے. اب یہاں یہ چھوٹا چھوٹا پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنے میں جب گھر میں عبادت کرتے ہیں بی بی ام کلثوم
फरमाती है आज की रात मेरे बाबा का अंदाज अजीब है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सहने खाना में जाते हैं, फिर आसमान की तरफ देखते हैं और सितारों को देखकर कहते हैं कद सदक रसूलुल्लाह, कि रसूल खुदा ने सच फरमाया, आज वो रात आ गई जिसका रसूल खुदा ने वादा किया था कि जब मेरे सर में खंदक में ज़र्ब लगी थी ना, रसूल खुदा ने फरमाया था या अली इस मकाम पर जब दोबारा ज़र्ब लगेगी और मैं मौजूद नहीं हूँगा। अजरुकुम अलल्लाह। और इबादत का अंदाज किया और सुबह सहरी के करीब करीब जब वक्त आया ना, और एक मर्तबा सुबह सादिक को खिताब करते हैं बाहर निकलकर, फरमाते हैं मुन्ज़ो बुलितो लम अज़ल अरा तालिआ वमा रायतनी कत्तु राकिदा। ए सुबह सादिक तू गवाह रहना, जब से अली पैदा हुआ है तब से अली तुझे उभरता देख रहा है, लेकिन तूने कभी अली को बिस्तर पर सोए नहीं देखा। अजरुकुम अलल्लाह। अब ये कहकर जब घर से बाहर निकलने लगे ना, अब घर में मौजूद बच्चे परिंदे, बाज ने कहा कि उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी मिनकारों से मौला की आवा को नोचना शुरू कर दिया। और इतने में आप देखें हैवान कितने एहसास वाले होते हैं। ये हैवानी जुलजना तो था कि मौला हुसैन की शहादत की खबर ख़याम में लाया था। इमाम सज्जाद की नाका थी, जब इमाम सज्जाद की शहादत हुई ना, तो वो 3 दिन इमाम की कब्र पर चक्कर लगाते लगाते मर गई। हैवान, लोग कहते हैं आप हैवान को क्यों इतना एहतराम देते हैं। और एक मरतबा जब बीबी उम्मे कुलसूम ने पूछा ना, बाबा बाबा ये हैवान क्यों चिल्ला रहे हैं, कहा ये अपनी जुबान बेजुबानी में एक मरसिया पढ़ रहे हैं। कहा वो मरसिया ये है कि आका आज आप मस्जिद कूफा न जाइए, आपके मस्जिद कूफा जाने से ज़ैनब कुलसूम के सर से निदा उतर जाएगी। जब बीबी ने बच्चों को रोकना चाहा ना, और एक मरतबा कहा इन्हें ना रोको, इन्हें अपने इमाम से आखिरी अलविदा करने दो। अजरुकुम अलल्लाह। काश आज आप मस्जिद कूफा में होते। आज मस्जिद कूफा में यही नोहा गूंज रहा है, इन हदमत अरकानुल हुदा, आज हिदायत का अरकान मुनहदिम हो गए हैं। और एक मर्तबा जब घर से बाहर निकले ना, अब न्याज़े हुसैन 2 जुमले सुनिए, वक्त ज्यादा हो गया है। जब घर से निकले दरवाजे के पास पहुंचे और मौला ने कमर बंद बांधा हुआ था और दरवाजे की कुंडी के साथ मौला का कमर बंद अटक गया। अब इसका अटकना था, यहाँ मौला अपने आप को खिताब करके कहते हैं या अली वशदुद हयाज़ीमिक अलिल मौत इन्नल मौत लाकी। ऐ अली अब मौत के लिए कमर बस्ता हो जाओ, मौत आपकी तरफ आ रही है और इससे किसी को राह फरार नहीं है। ये कहते हुए अल हाफिज़ वल हफीज़ की सदाओं में जब बाहर निकले, यहाँ एक और मंजर मैं आपको बताऊं कि ये मंजर और करबला से बिल्कुल मिलता जुलता है। जब मौला हुसैन रुखसत आखिर को गए ना और वापस जब जंग के लिए जा रहे थे, तो बीबियां खयाम के ओट से देख रही। और आज की सहरी ऐसी थी, अली जब घर से निकले हैं, अली की बेटियां दरवाजे की ओर से बाबा को देख रही। मौला मस्जिद में गए और वो इब्ने मुल्जिम जो तलवार को सीने पर लगाकर उल्टा सो रहा था, इमाम ने पैर की ठोकर से उसे उठाया और उसे कहा उठ, और उसे कहा कि देख या सीधा सोया कर जो अंबिया की सीरत है, या दाएं पहलू जो औलिया की है, या बाएं सोया कर जो सालेहीन की है, उल्टे तो शैतान सोते हैं। अब मुझे इतना बताइए कि नमाज के टाइम पर वो अली जो अपने कातिल को सोए रहने पर राजी नहीं है, अगर कोई अली वाला नमाज कज़ा करे तो क्या अली कहते होंगे। और इधर ठोकर पैर मारी और कहा मुझे पता है तेरे इरादे क्या हैं, लेकिन अली आदिल है, मुझे इनको जुर्म से पहले सजा नहीं देता। लिहाजा हुसैन आखिरी जुमला है, बाकी बातें इंशाल्लाह आने वाले अय्याम में मसाइब अर्ज करूंगा। और इधर मौला इससे जगाया और बुलंदी पर गए और मीनार पर आजान दी। और जैसे ही मौला मीनार पर गए ना, अब ये इशारा काफी है, मौला ने कहा ना अल्लाहु अकबर। अली और बतूल की बेटियों ने 2 आजानें सुनी हैं और दोनों अलियों से सुनी है। एक 40 हिजरी में अली अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनी है और ज़ैनब कुलसूम ने 61 हिजरी में रोज़े आशूर के सुबह अली अकबर की आवाज सुनी है। लेकिन दोनों में मुमासलत
حالت موجود ہے جب مولا علی کی آواز بلند کرتے چلے جا رہے تھے اللہ اکبر، جیسے جیسے آذان کے جملے اوپر چلے جاتے تھے نا تو یہ آذان پورے کوفہ نے سنی۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں اپنی بہن زینب سے، اے میری بہن زینب، میرے بابا اس سے پہلے بھی آذان دیتے تھے لیکن آج میرے بابا کی آواز میں کوئی اتنا درد ہے، اس سے پہلے درد نہیں سنا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مولا نے آذان تمام کی اور اس کے بعد نوافل میں آئے، اور نوافل میں جب پہلی رکعت کا پہلے سجدے سے جب اترے ہیں، یہ عبد الرحمن ابن ملجم اس نے اپنی تلوار کو نکالا۔ آیت اللہ مشکیری سے میں نے خود سنا ہے کہ اس ملعون نے 1000 درہم میں تلوار خریدی ہے اور 1000 درہم میں اسے زہر میں بھجایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تلوار پورے کوفہ کو میں مار دیتا تو کوئی بھی نہ بچتا، لیکن اس ظالم نے جب تلوار کو ہوا میں لہرایا، اجرکم اللہ، میرا دل سخت ہو رہا کہ جب ہوا میں لہرانے کی بات آتی ہے نا، کسی نے تلوار کو لہرایا، کسی نے نیزے کو لہرایا، کسی نے تازیانے کو لہرایا، ایک ظالم نے تمہات کو لہرایا، اور جب چھوڑا تو دختر پیغمبر کی صورت پر نشان پڑ گئے، اور ایک ظالم نے تماچے کو چھوڑا تو حسین کی بیٹی سکینہ کے رخسار پر لگا، اور یہاں اس ظالم نے جب تلوار کو چھوڑا ایک مرتبہ فرق اظہر علی میں شگافتہ ہوا۔ علی آہستہ آہستہ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اور منہ کے بل زمین پر آئے اور خاک محراب کو اٹھا کر سر میں رکھا، اور اس آیت کو پڑھ رہے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں پلٹ کر جانا ہے، اسی مٹی سے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بس ایک آخری جملہ سنیے، مجھے اتنا بتائیے کہ علی کے سر میں ایک ضرب لگی ہے اور علی 40 قدم کا فاصلہ طے کر کے گھر نہیں جا سکے، لیکن اے مولا علی، آپ کا بیٹا حسین ہے جو 1950 زخم کھا کے بھی اپنے خیام میں بہنوں کے پاس تسلی دینے آ گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ماتم حسین۔